کاروکاری کی ایک بھیانک سوچ۔ ایک کالی شام وہ اپنے کچے گھر کے آنگن میں چولہے کے پاس بیٹھی کھانا پکا رہی تھی کہ ابھی اس کا بھائی اور باپ آئیں گے اور اس کے ہاتھ کی روٹی کھا کر باپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے پیار سے دیکھ کر مسکرائے گا۔ وہ 13 سال کی ایک پیاری بچی تھی، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ بس اس کا واحد شوق اس کا وہ ریڈیو تھا جسے سن کر وہ کچھ مسرور سی رہتی تھی۔ جب وہ 5 سال کی تھی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے وہ گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی اور باپ کا سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ ایک دھماکے سے اس کے کچے گھر کی چوکھٹ نیچے آ گری۔ وہ گھبراہٹ کے مارے دہل گئی، مڑ کر جو دیکھا تو سامنے اس کا باپ اور بھائی ہاتھوں میں کلہاڑیاں لیے کھڑے تھے اور کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ باپ نے کلہاڑی لہرائی جس کا نشانہ وہ تھی۔ چشمے زدن میں اس کا ایک بازو کندھے سے جدا ہو چکا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ بھائی کی کلہاڑی اس کے سر پر پڑی اور اس کے گرم خون سے اس کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جیسے وہ دنیا سے بے خبر ایسا ایسا ٹھنڈی ہونے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد 4-5 اشخاص اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ایک شخص موبائل پر کسی کو بتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی لاش کو چادر میں لپیٹ کر اس کا باپ اور بھائی اسے ان 5 اشخاص سے مل کر ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں کالی رات میں چاند کی ہلکی روشنی میں کئی قبریں نظر آ رہی تھی۔ ایک نیا گہرا کھودا گیا تھا جس میں اس کی لاش پھینک کر سب نے مل کر مٹی ڈال دی۔ یہ سندھ کا ایک شہر ڈیرکی ہے جہاں یہ قبرستان موجود ہے اور جسے کالیوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں صرف عورتیں دفنائی جاتی ہیں اور وہ بھی بنا غسل اور کفن کے۔ چھریوں، سلاخوں یا کسی بندوق یا گولی سے مار کر ان کی تدفین کی جاتی ہے، جس سے تدفین کہنا توہین ہے۔ یہ مسلمانوں کے اس تہذیب کی کہانی ہے جسے 5000 سالہ تاریخی کا نام دیا۔ یہاں غیرت کے نام پر وحشیانہ انداز میں قتل کی گئی ان خواتین کی قبروں پر پانی چھڑکنا، دعا کرنا اور پورے کی چادر چڑھانے پر بھی غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ مقتول خواتین کے کسی رشتہ دار کو ان کے قبروں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کالیوں کی قبرستان پر ایک عجیب سی وحشت چھائی رہتی ہے۔ لوگ اس قبرستان سے کافی دور رہتے ہیں۔ اس بچی کی کہانی صرف اتنی تھی کہ گاؤں کا ایک بدقماش شخص اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اور بچی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بدماش اور بدقماش شخص نے اس بچی پر الزامات لگائے اور جرگے کے سامنے رکھے، جس پر جرگے میں موجود سارے کالے لوگوں نے، جو نہ جانے کہاں منہ مار کر اپنا چہرہ کالا کرتے رہتے ہیں، اس نے اپنے فیصلے میں اسے قاری قرار دیا۔ اس کے باپ اور بھائی کو اسے ماننے کا حکم سنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کالوں کا بھی ایک قبرستان ہونا چاہیے تاکہ ان کی تدفین بھی بنا غسل اور بغیر نماز جنازے کے کی جا سکے اور فاتحہ پڑھنا بھی ممنوع قرار دیا جائے۔ انہیں عام قبرستان میں دفن نہ کیا جائے تاکہ دیگر مرحومین کا استحقاق مجروح نہ ہو۔